अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घर वालों के साथ अपने घरों पर बहुत ही अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का मैसेज है एक दूसरे की शिकायत नहीं करनी। एक दूसरे की शिकायत करने से हमारे दरमियान बदगुमानी पैदा होती है, हम एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, लड़ाई होती है और जिसकी वजह से हमारे जो आपस के ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक दूसरे की शिकायत करने की बजाय हमें अपने अंदर सब्र का जो है वो मादा पैदा करना चाहिए ताकि हम लोग दूसरों की बात को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त करने की आदत डाल सकें। तो ये था हमारा आज का मैसेज। आई होप कि आप हमारे मैसेज को सुनते होंगे और उन पर अमल भी करते होंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। आवर टुडेज़ लेक्चर इज़ फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट उर्दू। हमारे टॉपिक का नाम है हमारे वतन का निशान और हम लोग ये नज़्म पढ़ रहे हैं। इस नज़्म में हम लोग तशरीह कर रहे थे। पहले 3 जो बंद हैं वो मैंने आप लोगों के लिए तशरीह कर दी थी। आज हम लोग बंद नंबर 4 से तशरीह स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने जल्दी से अपनी बुक्स ओपन करनी है, पेज नंबर 28 ओपन करना है और ये नज़्म जो है इसकी तशरीह जो है वो मेरे साथ स्टार्ट कर देनी है। वी हैव पेज नंबर 28, आवर सब्जेक्ट इज़ उर्दू एंड वी हैव हमारे वतन का निशान। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस नज़्म में अपने परचम पे जो निशान है चाँद सितारे का, जैसे कि आपको बैक साइड पे नज़र भी आ रहा है परचम और उस पर चाँद सितारे का निशान। तो इस पूरे नज़्म में चाँद सितारे के जो हमारा निशान है उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसकी अज़मत को बयान किया गया है। जमीलुद्दीन आली की ये नज़्म है। आपको नज़्म के शायर का नाम भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तशरीह के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको नज़्म के शायर का नाम भी आता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बंद नंबर 4 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद नंबर 4। ये निशान अपने ज़र्री रिवायात का, ये निशान गाज़ियों की करामात का, जिनका जोशे मुसलसल था तेग़े रवां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। ये स्टूडेंट्स हमें बताया जा रहा है, शायर इस बंद में कह रहे हैं कि जो निशान है चाँद सितारे का निशान, ये बहुत ही हमारी सुनहरी रिवायात का, बहुत ही जो हमारी अच्छी रिवायात थी गुज़र गई हैं जो उनका जो है वो अलमदार है। ज़री कहते हैं सुनहरी को, रिवायात यानी हमारी जो आबाओ अजदाद की रिवायात थी, हमारे जो बड़े थे उनकी जो रिवायात थी, उन्होंने जो एक ट्रेडिशन सेट किया था उसको कहते हैं। ये निशान अपनी ज़री रिवायात का, यानी ये जो निशान है चाँद सितारे का, ये किसको बयान करता है? हमारे जो आबाओ अजदाद थे यानी जो गुज़र चुके हैं हमारे मुसलमान, उनकी जो खूबसूरत मिसालें हैं, सुनहरी मिसालें, उनको ज़ाहिर करता है। ये निशान गाज़ियों की करामात का, गाज़ी कहते हैं स्टूडेंट्स जो जंग में से कामयाब लौटे उसको कहते हैं गाज़ी। ठीक है, एक तो शहीद हो जाते हैं जो जंग में अल्लाह की राह में जंग करते वक्त शहीद हो जाते हैं, जान की बाजी हार देते हैं, उनको शहीद कहते हैं। और गाज़ी वो जो लड़े दुश्मन से बग़ैर किसी डर किसी खौफ के और फिर वो जंग जीत कर आए, वो कामयाब हो, उसको कहते हैं गाज़ी। तो ये निशान जो है हमारे गाज़ियों की, यानी जो जंग में लड़े और कामयाब हुए, उनकी करामात का निशान है। यानी उन्होंने जो जो वहाँ पर अपनी हुनर दिखाए, अपने काम दिखाए, जंग के मैदान में दुश्मन को जो है वो नाकों चने चबवा दिए, दुश्मन को इस बात पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि मुसलमान एक ऐसी ताकत हैं जिन्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो ये जो हमारे गाज़ियों ने जंगें लड़ी और वो जीत कर आए, तो उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है हमारा निशान, चाँद सितारे का निशान। जिनका जोशे मुसलसल था तेग़े रवां, अब ये गाज़ियों को कहा जा रहा है। हर एक मिसरे में स्टूडेंट्स डिफरेंट किस्म की जो है वो इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। हर एक मिसरा अपने अंदर एक बहुत ही वसी तशरीह रखता है। अब ये देखें, ये मिसरा देखें, जिनका जोशे मुसलसल था तेग़े रवां, यानी जिनकी तलवार, तैग कहते हैं तलवार को, रवां कहते हैं चलती हुई, तो उनकी तलवार जो है वो रुक नहीं रही थी। दुश्मन का सर काटने के लिए उनकी तलवार रुक नहीं रही थी, उनकी तलवार जो है मुसलसल चल रही थी, उनका जोश, उनका जज्बा कम नहीं हो रहा था। हमारे जब गाज़ी जंगों में लड़े तो उन्होंने ये नहीं देखा
کہ وہ تھک گئے ہیں، کہ رات ہو گئی ہے، ان کو پیاس لگی ہے، ان کو بھوک لگی ہے، انہوں نے اس چیز کی فکر نہیں کی۔ انہیں اگر کسی سے ڈر تھا تو صرف اللہ کی ذات سے، اگر وہ کسی کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے تو وہ اللہ کی رضا تھی، وہ اللہ کی رضا کی خاطر لڑ رہے تھے۔ اور پھر جب وہ اس لڑائی میں لڑ رہے تھے تو ان کا نہ جوش کم ہوا، نہ ان کی تلوار رکی، تیغیں رواں تھیں ان کی، یعنی ان کی تلوار چلتی رہی، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکی، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکی، مسلسل چلتی رہی، اور اپنے دشمن کو یہ بتاتی رہی کہ مسلمان ایک زندہ قوم ہیں اور وہ اپنے مذہب کی، اپنے عقیدے کی اور اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا چاند ستارے کا نشان ہے، یہ ان ساری ہماری جو پیچھے گزر چکی ہیں روایات، ان کو ریپریزینٹ کرتا ہے، ان کا اظہار کرتا ہے، ان کو ظاہر کرتا ہے۔ چاہے وہ ہمارے آباء و اجداد نے کوئی کام کیا ہے یا چاہے ہمارے غازیوں نے لڑائی لڑی، ہر ایک کے لیے ہمارا جو چاند ستارے کا نشان ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اگلا بند دیکھیے، بہت ہی خوبصورت بند ہے۔ جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جواں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اب یہاں پر ہمارے مجاہدین کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جن کے سینے منور تھے قرآن سے، ہمارے مجاہدین، ہمارے صحابہ جن کے سینے میں قرآن تھا، جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا، ان کو قرآن اس طرح سے عمل میں لے کر وہ آئے تھے کہ عملی طور پہ وہ قرآن کو استعمال کرتے تھے، وہ صرف ایک کتاب کی طرح نہیں لیتے تھے، کیونکہ قرآن پاک ایک عملی کتاب ہے، اس پر عمل کرنا ہے ہم سب نے۔ تو ہمارے جو مجاہدین تھے ان کے سینوں میں قرآن تھا، وہ قرآن کی جو ہے باتوں پر عمل کرتے تھے، اسی لیے ان کے چہروں پر ایمان کی روشنی تھی، ان کے چہرے ایمان سے منور تھے، یعنی جہاں پہ لکھا ہے نا کہ جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، یعنی ان کے چہروں سے ہی ایمان کی روشنیاں بکھرتی تھیں، ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ہی سچے مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ قرآن پاک نازل کیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے یہ دشمن کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ہماری ہمت جوان ہے، ہمارا حوصلہ جوان ہے، ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہمارا حوصلہ، ہماری قوت ہمیں ہمارے اللہ نے دی ہے، اور ہم صرف اسی سے ڈرتے ہیں، ہمیں صرف اسی کی رضا چاہیے۔ یہ ہمت، یہ حوصلہ ہمارے رب نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ کس طرح عطا ہوا ہے؟ جب ہم نے اپنے قرآن پر عمل کیا، ٹھیک ہے، ہم نے اس قرآن کو اپنے اندر اس طرح سے محفوظ کر لیا ہے کہ ہمارے عمل سے قرآن جھلکتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو یہاں پہ جو ہے ان مجاہدین کو کہا گیا ہے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے ایک ایک عمل سے یہ جھلکتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے عمل بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اور ان کے چہروں پہ جو روشنی ہے وہ ایمان کی روشنی ہے۔ ان کے حوصلے کبھی پست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی چھوٹے نہیں پڑیں گے، یہ ہمیشہ جواں حوصلے والے رہیں گے، مضبوط حوصلے والے رہیں گے، کیونکہ ان کے وطن کے نشان پہ چاند ستارے کا نشان ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اگلا پیرا دیکھیے، اگلا جو ہمارا بند ہے، ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، لرز کوہ و دمن دشت تھرا گیا، کانپ اٹھی زمین جھک گیا آسماں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ بہت ہی خوبصورت یہ بند ہے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کی سربلندی کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، کوہ دامن لرز کوہ دمن دشت تھرا گیا، کانپ اٹھی زمین جھک گیا آسماں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ جب مسلمان جذبہ ایمان سے منور ہو کر جنگ میں یا کسی بھی ایسے جگہ پر جاتے تھے تو ان کے خوف سے، ان کی دہشت سے صحرا بھی کانپ اٹھتے تھے، صحرا گھبرا جاتے تھے، ان کے اتنی روب، ان کا اتنا دہشت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ زمین کانپ اٹھتی تھی، آسمان لرز جاتا تھا کہ یہ مسلمان اتنے مضبوط ہیں اپنے ارادے میں، اتنے ایمان پہ مکمل اترتے ہیں کہ انہیں سوائے اللہ کی ذات سے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے، اپنے اللہ پر مکمل یقین رکھنے کی وجہ سے ان سے صحرا بھی گھبرا جاتا تھا،
ان سے پہاڑ بھی لرزتے تھے، وادیاں بھی کانپتی تھیں، دشت بھی یعنی صحرا جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو اس کو دشت کہتے ہیں، وہ بھی ان سے ڈرتا تھا۔ زمین جو تھی وہ ان کے ایمان کے جذبے سے کانپ جاتی، اور ان پہاڑ اور جو دریا ہیں وہ بھی ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتے تھے کہ جتنا مرضی آگے پہاڑ ہے، دریا ہے، ہم نے اس کو سر کرنا ہے اور اپنے اللہ کی رضا کے لیے اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا ہے، اپنے اسلام کو جو ہے وہ زندہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو نشان ہے ہمارے وطن کا، چاند ستارے کا، یہ گلوری، عظمت کو جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح سے اپنے جذبے سے، اپنے ایمان کی طاقت سے بڑے سے بڑے ملک کے بادشاہوں کو، بڑے سے بڑی طاقت کو جو ہے وہ یہ بتا دیا، ان بڑی سے بڑی طاقت کو نیچا دکھا دیا کہ اگر ایمان کا جذبہ سچا ہو تو کوئی کسی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا سوائے اس کے جس کا ایمان مکمل ہے، جس کو اپنے رب پر یقین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، غزوہ خندق ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ بدر، جب مسلمان اپنے ایمان کے جذبے پر سچے تھے اور انہوں نے اسی جذبے کی سچائی کی بدولت یہ ساری غزوات جیتی ہیں اور یہ سارے جو ہیں وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ تو یہ انہی کو ریلیٹ کرتے ہوئے اس بند میں انہوں نے کہا کہ زمین بھی ان سے کانپتی تھی، ڈرتی تھی، اور آسمان بھی ان کے سامنے جھک جاتا تھا، انہیں سلام پیش کرتا تھا کہ آسمان نے بھی ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب قحط تھا اور کس طرح سے جو ہے میرے نبی کے صحابہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اتنی جرت اور اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا، اپنی عقل مندی سے، اپنی حوصلے سے اس جنگ کو جیتا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، اگر میں مثالیں دینے یہاں پہ لگ جاؤں گی تو بہت ہی وسیع اس کا ہو جائے گا۔ تو مین اس کا یہی ہے کہ ایمان کے جذبے سے، ایمان کی طاقت سے جب مسلمان کسی میدان میں اترتے تھے تو پھر ان سے زمین بھی پناہ مانگتی تھی اور ان سے صحرا بھی ڈرتے تھے، گھبرا جاتے تھے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، وی ہیو لاسٹ جو ہے بند ہے ہمارے پاس، آخری بند، اور اس میں اس نے شاعر نے اپنے وطن کے لیے دعا کی ہے، اور یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا یہ ہے: یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، زو دکھاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی زو فشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ اب شاعر نے اس بند میں اپنے وطن کو یہ دعا دی ہے کہ میرا وطن اسی طرح ہمیشہ رہے، آباد رہے، اس کے لوگ اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، اس کی میرے وطن کے نشان کی جو عظمت ہے اسی طرح قائم رہے، کیونکہ اگر یہ میرے وطن کا نشان قائم ہے تو میرا وطن ترقی کرے گا، میرے وطن کا باغ آباد رہے گا۔ اگر میرے وطن کا باغ آباد رہے گا تو یہ اسی طرح روشنیاں بکھیرے گا، لوگ خوشحال رہیں گے، اور جب تک یہ دنیا ہے تب تک میرے ملک کا، میرے وطن کا نام رہے گا، یعنی جب تک زندگی کے ساتھ ساتھ قیامت تک جو ہے آنے والی دنیا ہے اس وقت تک ہم ملک کا نشان قائم رہے گا، لوگ تو آتے جاتے رہیں گے لیکن وطن کا نام برقرار رہے گا۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی تشریح۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے بہت کلیئر کرنے کی کوشش کی، بہت ساری چیزیں جو تھیں آپ کو سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ یہ ساری تشریح ہماری آج کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور اس کے کوسچن آنسر سالو کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، گھر پر رہیں، محفوظ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔